دیگر اسٹاف جو یہاں پہ بینک کی کارکردگی میں مشغول ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً دوسری بار یہاں پہ آیا ہوں، لیکن جب اخبار کی حیثیت سے آیا تھا، اب ایم ایل سی کی حیثیت سے آپ دعوت دیے ہیں۔ میں یہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ غریبوں کی، مسکینوں کی اور مظلوموں کی آواز بن کے میں اپنی کارکردگی کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں، نیا سفر ہے، نئی منزلیں ہیں۔ کوشش کروں گا کہ جو صحافت سے جو تجربہ ملا، اس لیے کہ صحافت میں جو چیز صحیح ہوتی، جو غلط ہوتی، لیکن سیاست میں، عملی سیاست میں یہ کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا، وہ نیا تجربہ ہے، تو میں اس پہ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ یقیناً ہم ہر وقت بات کیے ہیں سماجی خدمت کے اوپر یا مسلمانوں کی ترقی کے اوپر۔ آج کا دور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میرے پیش نے جو بات وہی کہی ہے، وہ یہ ہے کہ طاقتور کے پیچھے زمانہ چلتا ہے، چاہے وہ معاشی طور پہ طاقت ہو، انڈسٹری کے طور پہ طاقت ہو، یا خود پہلوان کی طاقت ہو، اس کے پیچھے زمانہ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی معاشی طاقت کو بڑھانے کی ایک ضرورت ہے۔ ہو رہا یہ کہ ترقی یافتہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑا ڈویژن آ گیا ہے مسلمانوں کا۔ ایک طبقہ ہو گیا ہے جو بالکل مذہب کو پکڑا ہوا ہے، اور ایک طبقہ آ گیا ہے جو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مذہب کو چھوڑا ہوا ہے، مگر مذہب کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے ایک طبقہ رہتا ہے۔ تو یہ جو ڈیوائڈ آ گیا ہے، یہ ڈیوائڈ کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات کہے ہیں، میرے سے پہلے بھی جو بات آئی کہ بینکنگ حلال ہے حرام، ایک مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشورنس کی جو بات آئی، انشورنس حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے، حلال حرام قرآن شریف میں جو بات کہی گئی ہے وہ ربا کی بات کہی گئی ہے، اور ربا جو ہے وہ منی لینڈر کی بات ہے۔ اس وقت کے منی لینڈر جو یقیناً جو یہودی تھے، ان کا بزنس تھا، ان کا پیشہ تھا، وہ چلایا جاتا تھا۔ اور آج بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ختم ہو گیا ہے، آج بھی مسلمان بھی یہ بینکنگ، یہ ربا کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ میں بینکنگ نہیں کہہ رہا، بینکنگ تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہو گئی ہے۔ ربا کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کسی سے معاہدہ کر رہے ہیں 100 روپے کا، اور اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں 90 روپے، اور اگر وہ واپس نہیں کرتا ہے تو آپ اس پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ ربا کا کانسیپٹ اور بینکنگ کے کانسیپٹ کو الگ طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ رہا سوال انشورنس کا، انشورنس کی بات یہ ہے کہ انشورنس کو، ٹھیک ہے، انشورنس ایک زمانے میں انشورنس جو تھا وہ صرف لائف انشورنس تھا۔ آج لائف انشورنس آ گیا ہے، ہیلتھ انشورنس آ گیا ہے، آپ کے ایسٹ انشورنس آ گیا ہے، یہ سب چیزیں، جنرل انشورنس کی کیٹیگری میں بہت ساری چیزیں آ گئی۔ اگر انشورنس حرام ہے تو آپ کی گاڑی کا انشورنس ہو رہا، چونکہ قانون بنایا گیا ہے، آپ اس میں گاڑی کا انشورنس کرا لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بینکنگ اور انشورنس کو بھی ہم بہت ہی کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بینکنگ پہ پھر سے ہوگا، لیکن انشورنس کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 سال کا ایک وقفہ گزرتا ہے جہاں پہ مسلمان معاشی طور پہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے بعد ایک فساد ہوتا ہے جہاں پہ پھر مسلمانوں کی پوری معیشت کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کہا؟ اشرف المخلوقات، اس لیے کہا ہے کہ ہم اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی عقل استعمال کر کے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو انشورنس کی جہاں تک بات ہے، ابھی دیکھیے جینور میں ایک فساد ہو رہا ہے،
کوئی وہ کس وجہ سے ہوا وہ تو ہمارا میں بات آئی ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن چن کے ہماری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ مرکز میں ایک جنگلی جانور کی سرکار ہے، وہ خود اس بات کو ترغیب دے رہا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں یہ ٹارگیٹ کرو کہ بلکہ یہ سیگریگیٹ کرو کہ 20% مسلمان ہیں، ان کی ہماری کو ضرورت نہیں ہے، 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو وہی کافی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پھر سے بات آ رہی مسلمان کے اوپر۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ انشورنس کی بات ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ ایک طریقے سے ایک فساد برپا ہوتا ہے یا ایک چنگاری لگائی جاتی ہے، اور چنگاری کو ہم بجھانے کے چکر میں جب جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں دبوچ دیا جاتا ہے۔ وہاں ایسی سازشوں میں ہم الجھ کے رہ جا رہے ہیں، یا ہمیں پھنسا کے کچھ چیزوں میں ملوث کر کے مبتلا کر کے کہیں نہ کہیں ہمارے برباد کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش میں انشورنس کا ایک جواز پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ انشورنس کو ہم، میں جائز تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ علماء مشائخ میں جھگڑا ہو جائے گا تو وہ ان پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ایکسیپٹیبلٹی ہمارے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ میں یہ کہا کہ ایک مسلمان آج ڈیلی ویج ارنر کے طور پہ زیادہ ہے، انفارمل سیکٹر میں ہماری شرکت زیادہ ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی روز صبح نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکل کے کاروبار کر کے پیسے گھر کو واپس لا کے دیتا ہے، تو جب اس کا چولہا سلگتا ہے، وہ کھاتا ہے، اس کے اہل و عیال کھاتے ہیں، گھر میں خاندان کھاتا ہے، دوسرے دن پھر وہ نوکری پہ چلے جاتا ہے ٹفن لے کے۔ اگر خدا نخواستہ وہ ٹفن لے کے باہر گیا اور اس کو سمجھے شر پسندوں نے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اس کے خاندان کی کفالت تم لے لو۔ ہمارے پاس تو کوئی لوگ نہیں ہے جا کے پوچھ کے اس کی کفالت لینے کے لیے۔ کم از کم اس حکمت عملی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لائف کا انشورنس ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کووڈ کی بات کہی، ہیلتھ انشورنس آج ضروری ہے، اس لیے کہ آپ جو بھی دواخانے کو جا رہے ہیں فوراً آپ کو 8-10 ٹیسٹ کرانا ہے۔ ایک دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے یا ڈاکٹر لوٹ لینا یا دواخانہ لوٹ لینا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر پروٹوکول فالو کریں۔ بھائی امریکہ میں یہ چیز ہوتی ہے، یہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، انڈیا میں بھی یہ چیز کرانا چاہیے۔ امریکہ کا معاملہ الگ ہے، لیکن وہ پروٹوکول کو یہاں پر بھی فالو کیا جا رہا ہے، اسی لیے ہیلتھ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی دواخانے کو جاتا ہے، فرض کریے چھوٹی سرجری ہوتی ہے یا اسٹینٹ ڈالا جاتا ہے، 3-4 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں کم از کم۔ 3 لاکھ روپے اگر وہ آدمی کے پاس نہیں ہے تو وہ دواخانے کی بل بننے کے لیے آسان لون، بینک سے لون نہیں لیتا، جب کہاں سے لیتے؟ منی لینڈر کے پاس سے لیتے، اور وہ قرض کے بوجھ میں وہ اب وہاں سے اس کی گاڑی پھنستے چلے جاتی ہے قرض کے بوجھ۔ تو اگر ہمارے پاس انشورنس رہا تو جو کیش لیس سسٹم کی بات کریں، آپ ایک کارڈ دے دیجئے، آپ کے اخراجات ہو گئے، آپ گھر کو آ گئے، انشورنس کا چلتا رہتا پریمیم، آپ کا جو بھی سالانہ پریمیم ہے یا 3 مہینے کا پریمیم ہے وہ آپ بھرتے رہ سکتے ہیں۔ تو ایسی حکمت عملی کے طور پہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا آگے بڑھیں گے تو پھر ہماری قوم ترقی کرے گی۔ تو بینکنگ کی بات ہے، بینکنگ کی بلا سود کی بات ہے، یا بینک کے اوپر بھی میں یہ کہوں گا کہ میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بینک کے طور پہ یا ربا کا جو ذکر ہے، سود جسے آج ہم سود کے طور پہ کریں، لیکن اس کی بھی بات کریں گے تو بینک جب قرض دیتا ہے، قرض تو اچھی طریقے سے بات کر کے کنوینس کر کے آپ کو قرض تو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ بینک کو آنے والا انٹرسٹ ہے، لیکن اگر آپ قرض ادا نہیں کرتے ہیں تو پہلے آپ کو 1 مہینے کی نوٹس دی جاتی، پھر وہی نوٹس کو پھر سے ایکسٹینڈ کیا جاتا، پھر بعد میں بلا کے بولتے بھائی 1 ٹائم سیٹلمنٹ ہے، انٹرسٹ معاف کر رہا ہوں، اصل جو لیے تھے وہ واپس کرو، تو وہ واپس
اگر آپ کر سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو وہ بات الگ ہے. تو جو لینینسی بینک برت رہا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک انڈسٹری ہے وہ بینک کی لینینسی برت رہا ہے، ورنہ ساہوکار تو آپ کے ساتھ یہ سب نرمی نہیں اختیار کرتا. اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ جب قرض دیا کرو تو نرمی اختیار